یقیناً ضلع ٹمکور کا یہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف بہت ہی عالی شان پیمانے پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس پر اہل ٹمکور کے اکابر حضرات علماء کرام، نوجوان علماء کرام اور اسی طرح اہل ٹمکور کے غیور نوجوانان اور ایسے ہی یہاں کے سیاسی، سماجی، ملی، دینی حمیت رکھنے والے دوست احباب بڑے ہی جذبے کے ساتھ آج کا یہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنی جان کے آخری لمحے تک شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی قبول فرمائے۔ بولے زور سے انشاءاللہ۔ اہل ٹمکور کی آواز بڑی ہلکی آ رہی ہے، ذرا زور سے بولیں۔ ہاں یہ آواز ہے ماشاءاللہ مردوں کی، جذبہ اسی طرح سے رکھنا ہے۔ یقیناً ہمارے اس اجلاس میں ریاست کرناٹک کے اکابر علماء جو ملت کا درد رکھنے والے، دین کا جذبہ رکھنے والے اور ہماری ماؤں کی عفت، حیا، پاک دامنی کی حفاظت کے لیے شب و روز آگے رہنے والے، جن میں بڑے عالم دین اور جمعیت العلماء کے ریاست کرناٹک کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہماری ریاست کی مائناز شخصیت جو صدر ہیں، جو سنی علماء بورڈ کے کرناٹک کے صدر ہیں اور ہمارے بڑے بزرگ بھی ہیں، حضرت مولانا سید تنویر پیر ہاشمی دامت برکاتہم امت فیوزہم کچھ منٹوں میں وہ بھی تشریف لائیں گے، ہم سے اور آپ میں سے ہر ایک کو خطاب فرمائیں گے۔ یہاں کس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا ہے، میں اسے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا۔ کیا ہے شریعت، کیا ہے ایمان، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اوقاف کی جگہوں کی حفاظت ہم کو کیسی کرنی ہے، یہ سارے وہ چھپتے سوالات ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کرنا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، اسے ہم اور آپ دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت اتار کے بتا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، آج ہم نے دین کے جتنے احکامات ہیں اس کو پورا کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمتیں جتنی ملنی ہیں میں نے ان کو بھی مکمل کر لیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کے اعتبار سے میں اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا ہوں، جس اسلام پر میں بھی عمل کر رہا ہوں اور آپ میں سے ہر ایک بھی عمل پیرا ہے، اور یہ ہم اور آپ عزم کریں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک دین پر ثابت قدم رہیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، اور کبھی اپنے اسلام کا سودا نہیں کریں گے، دین کا سودا نہیں کریں گے۔
یہاں ان اجلاسوں سے یہ عہد کر کے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گھر واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، یہ دین چھوڑ کے اگر کوئی اور دین ہم قبول کریں گے، قیامت کے دن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کے آئیں گے۔ اگر ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہونا ہے اور اللہ کے یہاں ہم کو کامیاب ہونا ہے، دین اسلام کے اس راستے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جس دین کی دعوت میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی سرزمین میں دینا شروع فرمایا، مکے کے سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کے پاس بھی اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ پیشکش کی تھی کہ ہم جتنا آپ سونے کا، چاندی کا، زیورات کا، ہیروں کا، جواہرات کا تقاضا کریں گے، آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، اور جس زن کے لیے بھی آپ تقاضا کریں گے، حجاز کی جس سرزمین میں بھی وہ عورت ہوگی خوبصورت سے خوبصورت، وہ آپ کے قدموں میں ہوگی اور آپ کے نکاح میں ہوگی۔ آپ ہم سے کہیے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اس دین سے باز آ جائیں، اور یہ کلمت اللہ کو جو آپ بلند کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام جو پہنچا رہے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی دعوت سے آپ رک جائیں۔ آپ جو بھی تقاضا کریں گے اس کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قسم ہے میرے اللہ کی، میرے نبی نے فرمایا، ارے سرداران قریش، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں لالچی ہوں ان ہیروں کا، ان جواہرات کا، ان سونے کے ٹکڑیوں کا؟ قسم ہے میرے اللہ کی، یہ ایک ہاتھ میں اگر سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، میں کبھی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں اس دعوت سے کبھی پیچھے جانے والا نہیں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ پیغام دے کر ہمارے اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے زمانے میں بھی یہ لالچی دی جائے گی، مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جائیں گے، لیکن دین سے پھرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا کریں، افسوس ہوتا ہے ہمیں، کہیں دور کا نہیں، کلاسی پارلم بنگلور کے کچھ نوجوان میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، مولانا ہماری ایک بہن دین سے مرتد ہو گئی تھی، ہم اس کے گھر گئے سمجھانے کے لیے، اس بہن نے ہم سے کہا گیٹ آؤٹ فرام مائی ہوم، اس الفاظ کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے ہمیں باہر بھیجنا چاہا، لیکن ہم بہت ہی محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس بہن نے کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں پولیس کو کال کر دوں گی، اور وہ رکی نہیں، کلاسی پارلم کے پولیس اسٹیشن میں کال کر کے ان کے خلاف شکایت درج کی کہ یہ مجھے میری زندگی کو میرے طریقے سے گزارنے نہیں دے رہے ہیں، میں آزاد ہوں، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں۔ یہ کون، یہ داڑھی والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو آ کے ہمیں ترغیب دینا چاہتے ہیں، میری زندگی میں دخل دینا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں وہ کہہ کے کمپلین کروایا تھا کلاسی پارلم کے پولیس اسٹیشن میں، کسی اور نے نہیں، ہماری دینی بہن نے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پڑھیں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اس بہن نے شکایت درج کروا دی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں دین کی باتیں بتانے کے لیے آ گئے، شریعت کی باتیں بتانے کے لیے آ گئے،
میری زندگی میں رقڑہ ڈالنے کے لیے آ گئے، میں آزاد ہوں، جیسے چاہے جیوں۔ یہ ایک بچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، کئی ایک بچیوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، نوجوان لڑکوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہو کر ہمارے سامنے اگر اس طرح کے حالات ہو رہے ہوں، اگر ہم مسلمان ہو کر ہماری یہ بچیاں دین سے مرتد ہو رہی ہوں، کس کی ذمہ داری ہے کہ کیا ہم ان کو دین سے مرتد ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ اسی مقصد کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ترتیب دیا گیا کہ یہاں کوئی مسلک، یہاں کوئی مشرق، یہاں کوئی مذہب یہاں نہیں ہے، یہاں ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دین کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلام پر ایک بھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ ہمارے ملک کے اکابر علماء نے 1972 میں جب لے پالک بیٹے کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا جا رہا تھا کہ اس لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جائے گا، اس وقت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مختلف مسلکوں کے ماننے والوں کو جمع کر کے بمبئی کے اندر زبردست یہ مظاہرہ کیا تھا، لاکھوں کا مجمع اس وقت جمع ہو کے بتایا تھا کہ ہم ہیں اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اگر دین پہ آنچ آئے، شریعت پر آنچ آئے، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے 1972 میں 1973 میں جب یہ آواز بلند ہوئی، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بل پاس کرنے والے تھے، انہوں نے اس بل کو واپس لینے پہ اپنے آپ کو مجبور سمجھا اور واپس لے لیا۔ ہماری کوشش ہونی ہے یہ وقفے سے اس طرح کے حالات ہم پر آتے رہیں گے، شریعت پر آتے رہیں گے، لیکن کبھی ہم کو نہ تو ڈرنا ہے نہ کبھی پیچھے ہٹنا ہے۔ جی ہاں، یہاں تمام مسلکوں کو جوڑ کر کلمے کی بنیاد پر یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ آپ اپنے مسلک پر جمے رہیں، دوسروں کے مسلک کو چھیڑنے کا کام نہ کریں۔ جی ہاں، اگر ہم اس نسخے پہ عمل کریں گے اور عمل کر کے یہ پیغام دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ تم ہمارے درمیان میں مسلکوں کی بنیاد پر بانٹنا چاہتے ہو، دیکھ لو یہ مجمع جن کے اندر تبلیغی بھی ہیں، جن کے اندر بریلوی بھی ہیں، جن کے اندر سلفی بھی ہیں، جن کے اندر شافی بھی ہیں، جن کے اندر مالکی بھی ہیں، جن کے اندر حنبلی بھی ہیں، جن کے اندر حنفی بھی ہیں، ہم سب مل کے ہاتھ جوڑ کے اور ہاتھ تھام کے کھاندے سے ملا کے قدموں کو قدموں سے ملا کر دین کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ بولیں انشاءاللہ، ارے ہاتھ اٹھا کے کہیں، بولیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے ان حالات میں بھی مختلف چیلنجز امت مسلمہ کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ان چیلنجز کا جواب نہ دیں اور ہم خاموش بیٹھ جائیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارا جو دینی جذبہ ہے وہ بجھ گیا ہے۔ نہیں، ہمارے اکابر ہیں ہمیں جگانے کے لیے، ہمارے اکابر ہیں جو ہمارے لیے سوچ دینے کے لیے، ہمارے اکابر ہیں ہم کو اٹھ کر کھڑا کرنے کے لیے، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اسی مقصد کے تحت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس، جی ہاں، اس کے اجلاس کبھی 1 سال، کبھی 2 سال، کبھی 3 سال، جیسے وقت وہاں طے ہوتا ہے، آپس میں جو مشورے ہوتے ہیں اس کے حساب سے طے کیے جاتے ہیں۔ مختلف ریاستوں میں یہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے 2018 میں جے پور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جب اجلاس منعقد ہوا تھا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مددری صاحب دامت برکاتہم نے ہم تمام علماء کے سامنے یہ بات واضح طور پہ ذکر کیا
کہ اللہ کے فضل سے جے پور کے اس میدان میں 7 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم سب مل کر اور پورے ہندوستان کے مسلمان مل کر ملک میں یعنی اور عالم اسلام میں شریعت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، دین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اسلام کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں عہد کیا اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا علامہ سید تنویر پیر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، تو وہ بھی اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں گے۔ تو جے پور میں جو جلسہ ہوا 7 لاکھ کا مجمع جمع ہوا، اب چونکہ ہماری اس ریاست میں 29واں اجلاس منعقد کرنا ہمارے ان بزرگوں نے طے کیا اور ریاست کے اکابر حضرات علماء اکرام سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور حضرت امیر شریعت کرناٹک سے مشورہ کیا، تو ہم نے اس اجلاس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا اور یہاں مختلف ٹیمیں ترتیب دی گئی کہ اجلاس عام کے لیے ایک ٹیم ترتیب دے دی گئی اور اسی طرح مالیات کے لیے، اسی طرح جو پبلکسٹی کرنا ہے، لوگوں تک پیغام کو پہنچانا ہے اس کے لیے، اور جو لوگوں کو سنبھالنا ہے سیکورٹی کے لیے، اس کے لیے، اور پوری ریاست کو پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری، اس سارے ذمہ داریوں کو مختلف علماء کے درمیان تقسیم کیا گیا، دانشوران کے درمیان تقسیم کیا گیا، ہمارے وکلاء کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ ماشاءاللہ بحسن خوبی سارے یہاں کمیٹیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور یہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا کر اس میں جتنی کارروائیاں اس وقت ہو رہی ہیں ان سب کا ہماری تمام اکابر علماء جائزہ لے رہے ہیں، چونکہ اس وقت ہمارے ان اکابر علماء نے یہ آواز دی تھی کہ ہماری ریاست کے ہر ضلع میں، ہر تعلق میں، ہر دیہات میں شریعت کی یہ بات پہنچانے کا ہم کو عزم کرنا ہے اور اس کے لیے ارادہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا نظام بنایا گیا کہ بنگلور سے لے کے بنگلور میں پہلے 5 مختلف نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، سینٹرل بنایا گیا۔ کہا گیا کہ اتنا کافی نہیں ہے، بنگلور بڑا پھیلا ہوا ہے، تو اور جو رورل علاقے ہیں وہاں بھی الگ الگ ٹیمیں ترتیب دے دی جائیں، کمیٹیاں بنا دی جائیں اور ان اجلاسوں کو وہاں بھی منعقد کیا جائے۔ اور اسی طرح ہمارا آدھا حصہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو بھی شریعت سے جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ اس وجہ سے جگہ جگہ ہماری خواتین کے بھی اجلاس منعقد کیے جائیں۔ ابھی وہاں نیل سندر کے اندر چھوٹی سی آواز پہ ایک اجلاس ہوا، تقریباً 6 سے 7 ہزار مائیں جمع ہو گئی۔ وہاں مجمع کے لیے کرسیاں بس نہیں آئی، اطراف و اکناف سے لا کر چادریں بچھائی گئی، وہ چادریں بھی بس نہیں آئی، یہاں تک کہ ہماری مائیں بہنیں کھڑے ہو کے اپنے اکابرین کی باتوں کو سماعت فرمائیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ان اکابرین نے یہ فیصلہ لیا کہ 23 تاریخ کو 24 تاریخ کو نومبر کے اس مہینے میں یہ اجلاس عام ہوں گے، اور 23 کو یہ پورا وہاں جتنا بھی عاملہ ہے، اسی طرح تاسیسی ارکان ہیں، اسی طرح میقاتی ارکان ہیں، مدعوے خصوصین ہیں، ان کے تقریباً 500 سے 550 اکابر علماء، جس میں IAS افسران بھی ہیں، جس میں سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ججز بھی ہیں، ہائی کورٹوں سے بھی ججز ہیں، اور اسی طرح جو سیاسی قائدین ہیں، اور اسی طرح دانشوران ملت ہیں،
اور اسی طرح علماء اکرام جو اکابر علماء ہمارے اس ملک کے اور مختلف تنظیموں کے بڑے عہدوں پر فائز علماء اکرام، ان سب کو جوڑ کر 500 سے 550 علماء کے درمیان انشاءاللہ مشاورت ہوگی، اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے پوری ریاست ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کریں گے۔ ہمارے ان اکابر علماء نے یہ فیصلہ کیا، چونکہ ہمارے یہاں سے بھی ٹنکور سے، کولار سے، اور اسی طرح رام نگر سے، منڈیا سے، ہوسکوٹے سے بسس وہاں پہنچے۔ ہم سے لوگوں نے کہا حضرت 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پہ قادریہ بھر جائے گا، بنگلور کے اندر ہی اتنے غیور مسلمان ہیں، وہ ان کے لیے جگہ کافی نہیں ہے، تو اب یہ اتنا بڑا مجمع کہاں بیٹھے گا؟ آپ نے دیکھا تھا NRC میں کہ سارے راستے جو قادریہ کے اس قدوس صاحب عیدگاہ کے لیے پہنچتے ہیں، ان سارے راستوں میں ہمارے مسلمان بھائی بیٹھ کر یہ پیغام دیا تھا، جب کبھی بھی اکابرین کی طرف سے کال دیا جائے گا ہم اسی طرح جمع ہو کے اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اب بیلگام سے نائب امیر شریعت نے فون کر کے بتایا کہ حضرت انشاءاللہ بیلگام سے بھی بسس نکل رہے ہیں اور اجلاس کے لیے پہنچیں گے۔ میں نے کہا حضرت بیلگام بہت دور ہے اور بنگلور یہاں ہے، اتنی دور سے کیسے آئیں گے؟ کہا نہیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹس انجینئرز نے یہ ماشاءاللہ لنک تیار کر رہے ہیں، 22 تاریخ 23 تاریخ کو یہ تمام ہمارے تمام بھائیوں تک پوری ریاست کے گھر گھر تک یہ لنک پہنچائیں گے۔ گھروں میں بیٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہوئے بغیر اس پروگرام کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی یا ہر تعلق میں، ابھی حضرت بھی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ میں حضرت سے بڑا قریب ہوں، لیکن اجلاس بھی بڑا زور و شور کے ساتھ وہاں بیجاپور میں آپ کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ رکن بھی ہیں اور بڑا جذبہ رکھتے ہیں اتحاد پر، اور اس کے لیے آپ صبح شام کام کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی یہاں ہمارے سامنے آپ سب کے سامنے ذکر کیا، بیجاپور سے بھی بسس نکل کے انشاءاللہ بنگلور کے اس اجتماع میں پہنچ کر یہ بتائیں گے کہ جب اکابرین کی کال آئے تو بنگلور میں انشاءاللہ تمہاری گلیوں میں جگہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ٹنکور کے مسلمان چونکہ قریب رہتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے جو خور میں رہتے ہیں چلیں شاید وہ علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم الا ملجا من اللہ الیہ۔ حضرت کعب بن احبار اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے، اور انہوں نے سوچا کہ میرے پاس بڑی تیز سواری ہے، میں پہنچ جاؤں گا، اللہ کے رسول علیہ السلام گئے ہیں، ہم جا کے مل جائیں گے۔ آپ گئے بھی، واپس بھی آ گئے، لیکن یہ گئے ہی نہیں۔ ہاں، ٹنکور والے یہ سمجھ جائے، دور سے آنے والوں کو آنے دیجئے، ہم چلے جائیں گے یہیں رہ جائے، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ ٹنکور والے بھی پورا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی کاروں میں، سواریوں میں، بسس کے اندر ہم عیدگاہ قدوس صاحب چلو کا نعرہ لگا کر دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اکابرین نے یہ جو ویڈیو تیار کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی جگہ ملے گی اپنے موبائل میں اس لنک کو آپ آن کر لیں گے تو بالکل جو پروگرام وہاں چل رہا ہوگا، جس جگہ میں بھی آپ بیٹھیں گے، اس پروگرام کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سن پائیں گے، دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ جب یہ انتظام ہو گیا ہے تو ہم جلسے میں کیوں جائیں، گھر میں ہی بیٹھ کے سن لیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جائیں گے؟ نا نا نا، آپ میں سے ہر ایک کو جلسے میں پہنچ کر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ہیں اسلام کے علمبردار۔ بولے اللہ اکبر، بولے اللہ اکبر،
ہم اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے سروں پر کفر باندھ کے ہمارے اکابرین کے مشورے کے بعد جب کبھی بھی ہم سے یہ کہا جائے کہ اب آپ کو پہنچنا ہے، ہم پہنچ کر دکھا دیں گے کہ ہم ہیں سچے مسلمان۔ 20 تاریخ کو ہماری خواتین کا بھی اسی میدان میں پروگرام ہوگا، چونکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کے طرف سے بھی تقاضا تھا، مختلف پروگرام ہو رہے ہیں خواتین کے، اور ان کو بھی شریعت سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ہماری ان خواتین کو بھی جوڑ کر شریعت کی حفاظت کے لیے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے دین کا سودا کر نہ بیٹھیں، ہمارے بچے اور بچیاں نشے کے عادی نہ ہو جائے، ہمارے بچے اور بچیاں کہیں اپنا ماتھا ٹیک کر کسی بھی طرح کا شرکی عمل نہ کریں۔ جی ہاں، ہمارے یہ بچے اور بچیاں، ہمارے یہ احباب کہیں اسلام کا سودا نہ کریں۔ اس وجہ سے ہمارے ان اکابرین کی طرف سے یہ آواز لگائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ان باتوں پہ پوری طرح عمل کریں گے، اور جو ہدایات دیے گئے ہیں کہ بغیر کسی شور شرابہ کے جہاں جگہ ملے گی وہیں ہم بیٹھ جائیں گے، یہیں سے آپ کچھ حسیر کا بندوبست کر لیں اور بہت ہی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ اجلاس میں تشریف لائیں۔ یہ پوری ریاست میں انشاءاللہ کل کولار میں ہے، شیموگا میں ہے، اس کے بعد گلبرگہ میں ہے، بیلگام میں 22 تاریخ کو ہے، بیجاپور میں ہے، اور داونگرے میں ہے، چتردرگ میں ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ بھی بچا نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت جذبے کے ساتھ تمام اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی، ہم بھی اس کام کو بحسن خوبی انجام دیں، پوری ترتیب کے ساتھ، کوئی ذرہ برابر بھی ہمارے ان پروگراموں میں رقم نہ ڈالیں، اور متانت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ جو نظام بنایا ہے ہمارے اکابرین نے، اس نظام کو اپنے سامنے رکھ کر جہاں بھی آپ بیٹھیں، جگہ ملے، آپ اس پروگرام کو سنیں۔ اور چونکہ ٹمکور بڑا قریب بھی ہے، اور اگر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو 20 تاریخ کے پروگرام میں بھی بھیجنا چاہتے ہیں، مت ساتھ جا کے وہاں چھوڑیں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ثبوت دیں۔ آپ کو پتا ہے کہ غزوات کے موقع پہ، سفروں میں میری مائیں ازواج مطہرات ساتھ رہتی تھی، برابر ساتھ دیتی تھی۔ وہ زخمی غزوات میں جب ہو جاتے، ہمارے صحابہ کے وہ صحابیات پہنچ کر ان کا علاج معالجہ کرتی، اپنے ہاتھ سے جو کام ہوتی وہ کرتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہا عورت غار ہرا کے اس پہاڑ پہ پہنچ کے میرے نبی کو توشہ پہنچا کے آتی تھی۔ عورتوں نے بھی اس موقع پر بھی اپنی ہمت کا اور اپنی جوامردی کا ثبوت دیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے زمانے میں بھی ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں انشاءاللہ اسی طرح کا یہاں جذبہ پیش کر کے ہمارے سامنے اپنے احساسات کو پیش کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اجتماع کے بعد سست نہ ہو جائے کہ ہم نے جلسہ کر لیا، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آپ احباب یہاں عہد کر کے جائیں، ٹمکور کے تمام تعلقوں میں، ٹمکور کے تمام ولیجز کے اندر ہر گھر پہنچ کر ہم دعوت دیں گے، دین کی حفاظت کا عہد کروائیں گے، تاکہ ہماری بیٹیاں کبھی جہنم میں پہنچنے والی نہ بنے اور ہمارے بیٹے جہنم میں پہنچنے والے نہ بنے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جنت میں جانے والے بنا دے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے ٹمکور کے تمام ماشاءاللہ علماء اور یہاں کے دانشوران، یہاں کے افسران، وکلا، سب نے مل کر بڑے ہی شاندار طریقے سے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو اجلاس ہوں گے اس کو بھی اسی طرح کامیاب بنانے کی پوری فکر کریں گے، اور ایک دن بھی آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے
ماشاءاللہ میں بھی اور حضرت مفتی صاحب بھی اور حضرت مولانا بھی صبح سے لے کے اب تک مسلسل مستقل الگ الگ میٹنگوں میں شریک ہو کے یہاں اس وقت جلسے میں پہنچ رہے ہیں تاکہ پوری ریاست میں دین کی اس شمع کو جلانے کا ہم کام کریں اور تمام مسلکوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کا یہ کام ہم کرتے رہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ سید تنویر پیر ہاشمی دامت برکاتہم محمد فیوزہم اسی فکر کو لے کر ہم سب مل کر برابر کام کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کے ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے اس یعنی اعلان پر مجھے بھی خوشخبریاں پانے والا بنا دے تو سچا پکا مومن بنا دے اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو سچا پکا مومن بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.